اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، گھر میں خوشحالی ہے، کاروبار چل رہا ہے، بچے ہنس کھیل رہے ہیں اور اچانک سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی، پیسہ آتے ہی ختم، بچوں کا بیمار رہنا اور ڈاکٹر کا کہنا کہ رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ برا وقت نہیں بلکہ یہ نظر بد ہے۔ نظر بد کوئی وہم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اپنی تیز نظروں سے تمہیں پھسلا دینا چاہتے ہیں، اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا حق ہے، اور فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظر کیسے لگتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی خوشی، آپ کے بچے کی خوبصورتی، آپ کے گھر یا کاروبار کو حاسد یا حیرت بھری نظر سے دیکھے اور ماشاءاللہ نہ کہے تو اس کی آنکھ ایک زہریلی لہر نکلتی ہے جو آپ کی نعمت کو کھا جاتی ہے۔ بعض اوقات ماں کی اپنی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج ہم پہلے نظر کی علامات سمجھیں گے اور پھر اس کا قرآنی علاج سیکھیں گے۔ آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ آخر میں وہ غلطی بتاؤں گی جس کی وجہ سے 90% لوگوں کا عمل ناکام ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نظر بد کی کچھ علامات پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ نظر لگی ہے یا نہیں؟ بزرگوں نے اس کی 12 بڑی علامات بتائی ہیں، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے بچوں میں نظر کی علامات۔ پہلا، بچے کا دودھ پینا چھوڑ دینا، ہر وقت رونا اور ضد کرنا، بچے کے چہرے کا پیلا پڑ جانا، آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے اچانک ڈر کر اٹھ جانا اور چیخیں مارنا، ہنستا کھیلتا بچہ سست ہو جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا۔ یہ کچھ بڑی علامات ہیں جو بچوں میں نظر آئیں۔ اور بات کرتے ہیں بڑوں اور گھروں میں علامات۔ کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، سر میں بھاری پن، پورے جسم میں تھکاوٹ، دل کا گھبرانا، نماز اور قرآن میں دل نہ لگنا، چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو جانا، گاہک کا آنا ختم ہو جانا، گھر میں آتے ہی بے چینی، بے سکونی، گھر سے باہر سکون ملنا، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی، رزق کا بند ہو جانا، قرض کا چڑھ جانا، پیسہ آتے ہی غائب ہو جانا، چہرے پر دانے، جسم پر خارش جس کا دوائی سے علاج نہ ہو، اور ہر کام میں بھول جانا، یادداشت کمزور ہو جانا، اور آخری اس کی نشانی جب آپ لال مرچ والا عمل کریں اور مرچوں سے بدبو نہ آئے تو سمجھ جائے نظر بہت سخت ہے۔ یہ کچھ بہت بڑی علامات جو بزرگوں نے بھی بتائی ہیں۔ بچوں میں اگر یہ علامات ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نظر بد ہوا ہے، اور بڑوں میں اگر یہ علامات ہیں تو بھی سمجھ لیجئے، اور گھروں میں اگر اس طرح کی علامات آپ کے چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود سن لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ اب آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے توڑ کے بارے میں کہ وظیفہ کون سا ہے، کون سا ایسا عمل ہے نظر بد کا جس سے آپ کے تمام تر نظر بد کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ عمل جو ہے وہ لال مرچ پر کیے جانے والا عمل ہے۔ یہ عمل بہت پرانا اور آزمودہ ہے، سخت سے سخت نظر کے لیے ہے۔ یہ آپ کی پہلی تصویر والا عمل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وظیفے میں آپ نے کرنا کیسے ہے اور کیا سامان آپ کو چاہیے۔ کوئی اتنا بڑا سامان نہیں چاہیے، صرف 3 عدد ثابت لال مرچیں چاہیے جو کہ کٹی ہوئی نہ ہو، بالکل ثابت ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں طریقہ کار پر کہ طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ بہترین وقت مغرب کے بعد کا ہے۔ دن کے 11:30 سے 12:30 تک زوال کا وقت ہے۔ اس وقت آپ نے ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا۔
جس کو نظر لگی ہے اسے سامنے بٹھائیں، جو بھی آپ کے گھر میں ہے، کوئی بچہ ہے، بڑا ہے، کوئی بھی ہے، اس کو آپ نے سامنے بٹھانا ہے۔ ایک مرچ ہاتھ میں لیں اور اس کے سر سے پاؤں تک 7 بار واریں، ٹھیک ہے، یعنی گھمائیں، دل میں کہیں یا اللہ اس کی نظر اتار دے۔ اسی طرح دوسری مرچ 7 بار، تیسری مرچ کو بھی 7 بار، کل 12 بار ہو گیا ہے۔ اب ان تینوں مرچوں کو سامنے رکھ دیں۔ اب 3 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 بار یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں غور سے سنیے گا، 11 بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ آپ کی اسکرین پر بھی ہے، یا قابضو یا حفیظو یا مالکو یا قابضو بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ پھر آخر میں دوبارہ 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھ کر ان مرچوں پر پھونک مار دیں، یعنی ان مرچوں پر دم کر دیں۔ اب ان مرچوں کو جلتی ہوئی آگ میں چولہے پہ یا انگاروں میں پھینک دیں۔ اگر مرچیں پٹاخے مار کر جلیں تو سمجھو نظر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر بدبو نہ آئے تو سمجھو نظر بہت سخت ہوئی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے لگاتار 3 دن کرنا ہے، بالکل بیچ میں سے سکپ نہیں کرنا، ناغہ نہیں کرنا، 3 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دن گھر ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے حفاظت کی، نظر بد سے حفاظت کی ایک دعا بھی شیئر کروں گی۔ پہلا عمل نظر کو توڑتا ہے، جو پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اگر نظر بد ہے گھر میں کسی کو تو اس عمل سے نظر بد کو توڑتا ہے، اگر نظر بد ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا عمل اس نظر کو دوبارہ لگنے سے روکے گا، ٹھیک ہے، اگر دوبارہ لگنے کے چانسز ہیں تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا نظر بد سے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی دوسری تصویر والی دعا ہے۔ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کی اسکرین پر بھی ہے، بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کے مکمل کلموں کی پناہ مانگتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور طریقہ کار روزانہ فجر اور مغرب کے نماز کے بعد 7 بار اس دعا کو پڑھ کر آپ نے اپنے بچوں پر اور جس پہ نظر بد کا مسئلہ ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ پانی پر بھی دم کر کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں اور بچوں کو بھی پلا دیں۔ یہ ایک حفاظتی حصار آپ کے لیے بن جائے گا۔ پہلا عمل نظر کو جڑ سے اکھاڑتا ہے اور دوسری دعا سے دوبارہ آنے سے روکتی ہے۔ دونوں کو آپ نے ضرور اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ تو میرے پیاروں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ نے بیماری دی ہے تو علاج بھی دیا ہے، اور قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے 3 لوگوں تک ضرور بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا گھر بچ جائے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں، مجھے سبسکرائب کر لیں زہرا وظائف کو، اور اپنی پریشانیوں کے لیے بھی آپ دعا کریں، میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔